نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز بزرگوں، محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم کو اس دنیا کے اندر ایک بہت ہی بڑے اونچے اور عالی فکر کے لیے بھیجا، اور وہ فکر یہ ہے کہ ہم سب کی یہ بن جائے کہ جو ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ہمیش ہمیش کا جہان ہے، ہمیش وہاں پر رہنا ہے، کبھی بھی وہاں سے لوٹ کے واپس نہیں آنا، اور یہاں جہاں رہ رہے ہیں یہ عارضی جگہ ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے، اور جن چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، جن چیزوں کو جمع کر رہے ہیں، ان میں اپنا فائدہ سمجھ رہے ہیں، نفع سمجھ رہے ہیں، اپنے کام کی چیزیں سمجھ رہے ہیں اور ان کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، رات میں بھی دن میں بھی سفر کر کے ہر طرح سے کوششیں محنتیں اس بات کی ہو رہی ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان ہمارے پاس بڑے پیمانے پہ جمع ہو جائے. تو یہ اس سے لگ رہا ہے کہ شاید میری دنیا کی زندگی آرام والی آسائش والی ہو جائے، لیکن حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے. آرام اور آسائش اور راحت تو ایک اللہ رب العزت کے ذات عالی کے اختیار اور اس کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم ان کا کہنا مانیں اس دنیا کے اوپر تو یہ چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں، برکتیں، رحمتیں، الفتیں، محبتیں، آپس میں جوڑ، یہ ساری دولتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیں گے. اور اگر ہم دنیا کے دھوکے میں پھنس گئے اور دنیا کی ان فانی چیزوں کو جو آخرت میں ذرا بھی کام آنے والی نہیں، کیا یہاں سے ہمارے ساتھ جانے والی بھی نہیں ہے، یکدم سے ان سب چیزوں سے ہم نکال دیے جائیں گے. اور جیسے مثال دیتے ہیں کہ آٹے میں سے بال کو نکال دیا جاتا ہے، ان ساری چیزیں جو ہمارے اطراف کے اندر ہے، جو ہمیں حاصل ہے، جو ہمیں حاصل نہیں ہے، ان کے ارمانوں میں، فکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی یہ مل جاتا ہے، ایسی چیزیں میری بھی ہو جاتی، ان عہدوں کا میں بھی والی بن جاتا، میرے بھی بڑے اونچے عہدے بن جاتے. تو یہ چیزیں فکروں میں لگے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک دھوکہ ہے، بستی چیزیں ہیں اور جلد ہاتھ سے چھوٹ جانے والی ہیں، اور پھر آگے جہاں جانے وہ ہمیش کا جہان ہے. دوستوں بزرگ، اس لیے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا کر اللہ رب العزت کو ان کو بھیج کر ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وہ انسانوں پر اس بات کی محنت کرتے ہیں کہ ان کے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے. ان چیزوں سے نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے جیسے ان کو بنایا، پھر وجود میں آنے میں، شکلوں میں آنے میں یہ چیزیں جیسے اللہ رب العزت کی امر اور اس کی چاہت کی محتاج ہیں، اسی طریقے سے ان میں جو خیر خوبیاں، نفع یا نقصان، جو چیزیں ان میں رکھا ہے اللہ رب العزت نے، وہ بھی ان کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے. سورج کو اتنا بڑا جسم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، کہتے ہیں زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج جو ہمارے اوپر روزانہ طلوع ہوتا ہے، چکر کاٹتا ہے. اب ہم یہ غور کر لیں کتنے ہزاروں سال بیت گئے ہوں گے، یہ سورج اللہ کے امر سے چل رہا ہے. اس کو گیس، پیٹرول، کوئی انجن، کوئی کوئلہ اس میں نہیں لگتا، صرف اللہ کے امر پر چل رہا ہے. اور اس طرح پر چل رہا ہے کہ جب سے اللہ پاک نے اتنی بڑی مخلوق یعنی سورج کو جو اللہ پاک نے وجود بخشا ہے، اس سے لے کر اب تک اس کی رفتار میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا. اس کو کیا ہم سوچ سکتے ہیں؟ اس پر غور تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر یہ رفتار میں کمی کر لے تو بھی ہمارے لیے مشکلات، تھوڑا اضافہ کر لے ہم انسان مخلوق کے لیے پھر بھی بہت مشکل. ایک پل برابر اوپر ہو جائے پھر بھی تکلیف، پھر بھی نقصان. ایک پل برابر نیچے ہو جائے پھر بھی لوگ جھلس جائیں، مسئلے ختم ہو جائیں. میرے اللہ نے اپنے امر سے ایک اندازے پر اتنی بڑی مخلوق کو رکھ کر ہم آپ کو سب کو یہ بات بتائی ہے کہ میرے اختیار میں، سورج کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے اختیار سے چل رہا ہوتا
تو کبھی آگے پیچھے ہو جاتا، اوپر نیچے ہو جاتا، اور اس کی روشنی اور تپش کے اندر فرق پڑ سکتا تھا۔ میرے اللہ نے ایک اندازے پر اس اپنی بڑی مخلوق کو اس طرح پر چلا کے یہ نشانی ظاہر کی ہے کہ کرنے والا میں ہوں، مخلوق نہیں ہے۔ یہ تو ایک سورج ہے، تو چاند کو اگر غور کر کے دیکھیں، عجیب بات ہے، چاند چل رہا ہوتا ہے اپنے مدار پر، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اور کبھی بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے، پھر پورے کے بعد پھر گھٹنا شروع کر جاتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے ایک دو دن غائب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند کی منزلیں ایسی۔ اللہ اکبر۔ دوستوں بزرگوں، اللہ پاک کی ایک ایک چیز کو، یہ آسمان میں جو ستارے ہیں اور یہ ایک کہکشاں کے اندر اربوں خربوں ستارے ہیں، اور اسی طرح یہ کہکشائیں بھی اربوں خربوں ہیں، ان کی تعداد سوائے اللہ کو کسی کو معلوم نہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ جانتے ہیں، ہر ایک کو اللہ جانتے ہیں۔ اور ایک نے بتایا، یہ جو عالم علم فلکیات سے متعلق کے کتاب میں لکھا ہوا تھا، آپ خود اندازہ لگا لیں دوستوں بزرگوں، یہ قصے کہانیاں یا ہم نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے یہ مناظر ہیں، جن کو غور کر کے اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھائیں کہ کل کائنات کا مالک ایک اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ زمین سے ایک ذرہ دل کا اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھ کر اس کی طرح ہم دیکھیں، اگر ہم اس سے پوچھیں کہ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک دن ہوا، دن کا وہ پورے کائنات کو، پورے جہان کو، اتنے بڑے آسمان کو، یہ میں نے جو عرض کیا اتنے بڑے سورج ستاروں کو، جب ان کو پیدا، ان سے بھی کوئی پوچھے تو وہ بھی یہی کہے گی لا الہ الا اللہ، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہماری دیکھ بھال کرنے والا اللہ ہے، ہمیں چلانے والا اللہ ہے، ہمارے اندر منفیت ڈالنے والا بھی اللہ ہے، نقصانات بھی ڈالنے والا اللہ ہے۔ ایک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ساری مخلوق بغیر اللہ کے امر کے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ دوستوں مخلوق ساری ہے، اس بات کو بتانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر اس بات کی محنت کرتے ہیں، اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، اس دنیا کو تو تم چھوڑ کر آگے جانے والے ہو، جن چیزوں میں تم نے دل لگا لیا ہے، اور جن مکانات کے اندر، جن باغات کے اندر، اور جن زمینوں میں، اور جن اشیاء کے اندر تم نے اگر یہ دل لگا دیا اور دل لگا بیٹھے ہو، اور اپنے حقیقی اور اصل مالک کو ان کی طرف سے روگردانی اگر ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کی تخلیق کا مقصد کہ انسان یہ تیری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، تیری خدمت کرتے ہیں، اور احسان تو وہ ہے کہ تو پورے عالم کا دولہا ہے، اور تجھے تو میں نے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر یہ انسان اس پر، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کہ دل کے اندر سے غیر کا یقین نکل جائے، اور دل کے اندر اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین دل میں ایسے رد بنتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے، تاکہ ان کو سنیں، پڑھیں، غور کریں، انہوں نے کیا، کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کو کس طرح پر، کتنی باریکیوں کے اندر، کتنی مشکلات کے اندر پورا کیا۔ دوستوں بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے حکم پر جمے اور جم گئے، اور باطل سارا اکٹھا ہو کر کے ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، تو وہ اللہ کے امر پر جمے رہے، ذرہ برابر بھی ان کے دل کے اندر یہ باطل کے ذرا بھی فرق مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں آیا۔ ہر وقت اللہ پاک کی عظمت پر، اللہ کی بڑائی پر، اللہ سے ہونے پر اتنا یقین جم گیا تھا کہ اسی ایک وحدہ لا شریک لہ ذات کے اوپر ان کا یقین آ گیا تھا۔ اور جب انہوں نے ان کو ڈرایا، دھمکایا، پھر یہ کیا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آگ تیار کی، ایک بڑی آگ تیار کی، اور ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اب سوال جواب ہوئے، بولو، تو وہ ایک اللہ سے ان کی نگاہ ہٹی نہیں، جہاں تک کہ فرشتے آسمان سے آ گئے، ابراہیم کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کیا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ فرمایا ہم ان سے اجازت لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا ابراہیم جو کہے وہ کر لو۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے بھی روح موڑ لیا اور فرمایا وَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، تم سے ذرہ برابر بھی حاجت نہیں رکھتا، مجھے میرے اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، چاروں طرف باطل چھایا ہوا ہے، یہ سب میری نگاہ میں ہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اس مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہٹو میرے سے۔ فرشتوں کو بھی سامنے سے آتا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ بات ہم اور آپ تک قرآن عظیم میں پہنچانے کے لیے اس وقت اللہ پاک نے نکالی کہ ایک امت پیچھے آنے والی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان قربانیوں کے اوپر ایک زمانہ آنے والا ہے، اس میں ایک امت آئے گی جیسے آپ اور ہم، تو ان کے دلوں کا بھی یقین ایسے ہو جائے کہ واقعات اس لیے ہمارے سامنے آ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے پھر اپنا پورا زور لگا کے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، ایسی ٹھنڈی نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں سب کے بغیر، اور سارا غیر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ساری جو جمع ہوئے مخلوق جو سب نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر موجود ہیں، اور آگ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، بلکہ ان کے بدن کے ایک بال تک کو بھی نہیں جلایا، آگ نہیں جلا، اللہ کا امر ہی نہیں تھا۔ یہ بھی سنا کہ شاید ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، تو آگ نے رسیاں تو جلا دی لیکن بدن کے بال کو کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ بعد میں کسی نے پوچھا، یہ بھی بات آتی ہے روایتوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے بعد میں سوال کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے اوپر زندگی کے کچھ اچھے دن گزرے؟ کہ فرما ہاں، کہ وہ کون سے دن تھے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ دن تھے جو میرے آگ کے اندر گزرے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات ایسی عالی ذات ہے، صرف آگ کے اندر نہیں، چھری کے نیچے سے بھی بچا سکتے، اوپر سے تیز دھار کی چھری چل رہی ہے اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی قوت استعمال ہو رہی ہے، اللہ کے امر کو پورا کرنے کا جذبہ چل رہا ہے، حفاظت والے اللہ نے چھری کو حکم دیا، ایک بار بھی نہیں کاٹا اسماعیل کا، اور وہی چھری، وہی آگ، وہی جذبہ جب فرشتہ مینڈے کو لے کے آیا، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کے ایک طرف کر دیا، مینڈے کو نیچے لیٹا، وہی چھری اس پر جب چلائے وہ چل پڑی۔ ایسی ہے اللہ کی ذات دوستوں، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر آ جائے۔ واقعات کثرت سے بھرے ہوئے ہیں، تو یہ واقعات ہماری عبرت کے لیے ہیں اور ہمارے یقینوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، خچر پر سوار ہیں، ان کے پاس کھانا بھی ہے، پانی بھی ان کے پاس ہے، اور وہ جب ایک بستی پر جب گزر ہوا تو دیکھا وہ بستی دیواروں کے بل گری ہوئی ہے، چھتیں ٹوٹی ہوئی، دروازے اکھڑ کے ویران حد نظر تک ویرانہ ہی ویرانہ ہے، بستی اجڑی ہوئی ہے، کوئی زندگی اس میں حال نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ تو اس جہان کو بھی ایسا ویران کر کے پھر دوبارہ زندہ کرے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ سوچتے ہی اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کی عبرت کے لیے اور ہمیں آپ کا یقین بنانے کے لیے اللہ کرے کہ ان واقعات کو سننے کے بعد ہمارے دل کا وہ پکا یقین بن جائے کہ اس وقت بھی جو حاضر ساری چیزیں جو چھوٹی ہیں یا بڑی، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کی ذات سے۔ اب وہ ان کے اوپر موت کسی کیفیت طاری ہو گئی، جب طاری ہو گئی تو پھر ان کو اللہ پاک نے اٹھایا تو سوال کیا کہ اے عزیر کتنی دیر تم اس حالت میں رہے؟ انہوں نے عرض کی یا اللہ ایک دن یا ایک دن سے زیادہ، پر میں 100 برس تمہارے اوپر گزر گئے، دیکھ اس بستی کو، تو بستی ساری آباد تھی، چہل پہل لگا ہوا تھا، گرما گرمی تھی اور لوگ تھے بستی میں آباد تھے، حیران ہو گیا ابھی تو جڑی ہوئی تھی، ابھی کیسے آباد ہو گئی؟ اے ابراہیم، اے عزیر ہم تو اس طرح سے ہی کرتے ہیں۔ پھر کہا
دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو. جب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھا تو کھانا بالکل سر و تازہ، پانی اسی طرح صاف ستھرا سفید. تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرمائے سواری بھی تو دیکھ جس پر تو سوار ہو کے آیا تھا. تو دائیں بائیں آگے پیچھے دور تک نگاہ پھیری، سواری کا کہیں نام و نشان نہیں. وہ خچر ہے ہی نہیں کہاں جس پر سوار ہو کے آئے تھے، یا لو تو ہے ہی نہیں. دیکھو میں تیرے سامنے اس کو بھی کیسے زندہ کرتا ہوں. تو آنے واحد کے اندر وہ 100 برس بیت گئے تھے اس خچر کے مردہ ہونے پر. اس کی ہڈیاں، اس کی پسلیاں، اس کی کھوڑ، اس کا سر اور ٹکڑے ٹکڑے کہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے. تو اللہ کے حکم سے وہ سارے ہڈیوں کے پرزے ٹکڑے ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک پنجرا تیار ہو گیا. اس پر گوشت چڑھا اور اس کے اوپر کھال آئی، بال نکلے، جان ڈالی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہی خچر تھا. دیکھ اے ادھر ہم اس طرح سے زندہ کرتے. تو دوستوں بھائیوں بزرگوں، ہمارے دل کا یہ یقین بن جائے کہ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. ایسے واقعات حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم کو علیہ السلام کو، جبکہ اس کی عمر بہت کم تھی، بہت چھوٹی سی بچی، ان کے سپورٹ کی تھی ان کے ماں باپ نے کہ یہ مسجد کی خدمت کے لیے ہے، یہ ہماری طرف سے. تو انہوں نے ان کو قبول کر لیا، ایک کمرے میں بند کر لیا. وہ کمرے میں بند، تالا لگا، اور حضرت زکریا علیہ السلام متولی تھے مسجد کے. وہ تشریف لے جاتے تھے جہاں بھی چلے جاتے تھے. جب واپس آتے تھے، ہر دفعہ جب آتے تھے تو دروازہ چابی کھول کے اندر دیکھتے تو تازہ ترین پھل بے موسم کے وہاں پر رکھے ہوئے وہ پاتے تھے. ایک دم سے پوچھے اے مریم یہ کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ تو وہ عرض کرتی کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے. اب دروازہ بند، تالے لگے ہوئے، تو اللہ رب بے موسم کے پھل ان کے پاس پہنچا. اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی، اے میرے اللہ میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد ہے نہیں، اور میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں تو عمر بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، اور میری جو گھر والی ہے وہ بھی بانج ہے، وہ بھی اولاد نہیں، اس کو بھی نہیں پیدا ہو. تو میں آپ سے جیسے تو نے مریم کو گویا کہ اس کو بغیر موسم کے پھل اس کے سامنے اے اللہ اتار دیے، اے اللہ مجھ کو بھی اسی عمر میں ایسی حالت میں بھی آپ سے اولاد چاہتا ہوں. تو دعا قبول ہوئی، خوشخبری آئی کہ تیرا بیٹا ہوگا. پھر کہتے اللہ کیسے ہوگا؟ کہ میں نے تو اس کا نام بھی رکھ لیا یحییٰ، یہ اللہ نے رکھا. دنیا میں اگر کسی کا نام رکھا گیا زمین پر انسانوں کا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا، زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا. تو ہم نے تو نام بھی رکھ لیا، تو کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ اللہ کوئی نشانی، فرمایا 3 دن تک تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا. تو پھر وہ 3 دن ان کے اوپر ایسے ہی گزرے، ان سے کسی سے کلام نہیں کر سکتے تھے. تو پھر اللہ پاک نے زبان کھول دی 3 دن کے بعد. دوستوں بھائیوں بزرگوں، یہ سارے یہ کوئی ایک نہیں ہے، کتنے ہزاروں کیا اس سے بھی زیادہ کے واقعات ہیں. اور یہ ہمارے لیے ہیں کہ ہمارا یہ دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ کرنے والے ایسی ایسی باتیں. اب صالح علیہ السلام کی قوم جب آپ ان کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی بڑائی، اللہ پاک کی کبریائی یہ ان کے سامنے رکھتے تھے. اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کے احکامات پر چل لو، اللہ اس فانی دنیا میں بھی تمہاری حفاظت ہوگی، تمہیں سلامتی سے رکھیں گے، اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو آگے ہمیشہ کا عالم جو ہے ان میں کامیابی ہوں گی. اور اگر ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی نہیں، نہ اللہ کو مانو گے نہ اللہ کی مانو گے، تو پھر ایسا ہوگا کہ جب آخرت دنیا کے اندر بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف یہ بھی گھیر لے گی، اور جب آگے جاؤ گے تو تمہارے اس کفر اور شرک کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پکڑ آئے گی، جہنم کی وہ آگ آگے تیار ہے. اللہ ایسی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ترین آگ ہے. اور کہتے ہیں کہ دنیا کی آگ تو انسان کے ظاہر کو جلاتی ہے، پہلے ظاہر، کھال، پھر گوشت، پھر ہڈی تک پہنچتی ہے. جہنم کی آگ دونوں طرف سے جلاتی ہے، اندر پہلے دل کو جلائے گی پھر ظاہر کو جلائے گی. کیا 70 گنا بھی زیادہ. اور اس آگ سے جو اس دنیا میں جس آگ کو ہم اپنے اوزار میں جو لوہے کی پلیٹوں کو کاٹتے ہیں، اس آگ سے، یہ چولہے میں جلنے والی آگ نہیں مراد ہے.
लोहे की इतनी मोटी प्लेट और उसमें वो गैस का सिलेंडर, उसको ऐसे यूं पकड़ो तो टप जैसे पानी की तरह लोहा गिर के जमीन पे आ जाता, उससे भी 70 गुना दोस्तों बुजुर्गों। और इंसान जो जहन्नम में डाला जाएगा, और वो मुशरिक, वो काफिर, कि जिस इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारा निजाम बनाया हुआ है, और जिसके खाने के इंतजाम, सोने के इंतजाम, सांस हम हवा से लेते हैं, पानी पीते हैं, पानी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमारे कपड़े, हमारे गुस्ल, हमारे खेतों की सैराबी, हमारे जानवरों को ये सब पानी से अल्लाह पाक करते हैं। हमारे दिल के अंदर इतनी भी बात, इतना बड़ा अगर पानी के एक गिलास को हम अपने हाथ में लेके अपने सामने रखें तो गौर तो जरा कर लें कि ये पानी जो मेरे हाथ में इस बर्तन के अंदर है, कितने हजारों मील का सफर करके ये सब मेरे पास आए। बताओ, सेब को हम अपने हाथ में लें, फिर गौर करें कि ये जो जिस दरख्त के साथ ये सेब लगा हुआ था, इस वक्त वो दरख्त कहाँ पर है, किस इलाके में, किस बाग के अंदर मौजूद है। और जब इस दरख्त के साथ इस सेब का फूल जब जाहिर हुआ, उसी वक्त से अल्लाह पाक ने लिख दिया कि इस फूल के बाद इससे मेवा बनेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो पकेगा, फिर वो चलेगा, उसके लिए इंतजाम हैं। होते 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 फलां घर के अंदर एक बंदा पलंग पे बैठा होगा और उसके हाथ में ये फल दिया जाएगा, वो उसको खाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम चलता है दुनिया में। दोस्तों बुजुर्गों भाई, अल्लाह के ऊपर हमारा यकीन आ जाए, अल्लाह ही से हम जुड़ जाए, अल्लाह के अवामिर पर चलने वाले बन जाए, इसी की हमारी मेहनत हो, इसी पर हमारा जान लग रहा हो, इसी पर हमारा माल लग रहा हो। तो साले अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह उस शर्त में कि हम मुसलमान तो हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल तरीन बात उन्होंने हज़रत साले अलैहिस्सलाम के सामने पेश की। आमतौर पर हम इंसान हैं, हमारे सामने ये सारी चीजें आसान मुश्किल हैं, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? आसान भी आसान और मुश्किल भी आसान अल्लाह पाक की। तो क्या हुआ? कौम ने कहा हम उस वक्त आपकी बात को मानेंगे, हम आपको ले जाएंगे एक पहाड़ के सामने, बहुत बड़ी चट्टान, उसके सामने हम सब जमा होकर खड़े हो जाएंगे और आप अपने अल्लाह से कह देंगे इसमें से ऊँट ही नहीं निकला। और मैं चलूं, लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं मानोगे फिर अल्लाह का अज़ाब दुनिया में आप लोगों के ऊपर आ जाए। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक एक कौम को वहां पहुंचे और पहाड़ और चट्टान के सामने खड़े हुए, अल्लाह पाक से दुआ मांगी, चट्टान टूटी। उन्होंने ये कहा था कि एक ऊँटनी आ जाए, अल्लाह ने उससे इजाफा किया, ऊँटनी गाभन आई, बाहर आई, उसने बच्चा भी दे दिया, ऊँटनी और बच्चा दो। ऐसा अल्लाह करते हैं। अल्लाह करने में किसी भी चीज के दोस्तों भाइयों मोहताज नहीं। फिर उस पर ये शर्त लगाई कि एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन आपके सारे जानवर पानी पिएंगे, एक दिन इनके पानी पीने को, एक दिन ये चलेगी और फिर दूसरे दिन तुम्हारे सारे। ऐसी शर्तें हुई। और दूध कहते इतना देती थी कि पूरे इलाके वालों को वो दूध काफी हो जाता। लेकिन फिर भी हसद उठा, इंसान के अंदर हसद भरे हुए हैं। किसी मालदार ने, औरत ने या मर्द ने एक आदमी को, गुलाम को तैयार किया कि इस ऊँटनी को शहीद कर दे और मैं तुझे इस तरह दो जालिम बदबख्त ने फिर उस ऊँटनी को शहीद कर दिया। और फिर जो है अल्लाह पाक का अज़ाब उनके ऊपर आया। और क्या अज़ाब आया? फरिश्ते ने आगे एक चीख मारी, सबके कलेजे फट गए, सब मत जो अल्लाह को नहीं मानने वाले। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक बन जाए, अल्लाह ही को अपने साथ ले जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए वो ऐसा जहान है आराम का, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने का। हर इंसान के अंदर ख्वाहिशात का एक समुद्र रखा हुआ है, बेइंतहा बेतहाश इंसान के दिलों के अंदर ख्वाहिशात है। और हर ख्वाहिश ऐसी है कि जो इंसान के बस में उसको पूरा करना नहीं है, इंसान उसको नहीं पूरा कर सकता। और फिर वो सारी ख्वाहिशात वो इसलिए इस दुनिया में नहीं हो सकती कि दुनिया का ये कुर्रा, ये दुनिया का खला, ये दुनिया का ताक समझ लो, ये इतना छोटा सा है। इंसान की ख्वाहिश कहीं बहुत बड़ी है और उसको पूरा करने के लिए जगह चाहिए और वो जगह जन्नत है। और फिर एक ख्वाहिश भी नहीं, ख्वाहिशात
ساری خواہشیں اعلیٰ پیمانے پر ہمیش کے لیے پوری ہوتی چلی جائیں گی اگر ہم اللہ پاک کی اس دنیا کے اندر اس اللہ کو راضی کر لیں، اس اللہ پاک کے حکموں کے اوپر چل جائیں، ان کی منشا کو پورا کر لیں، ہمارے ہر شعبے کے اندر احکام الہی زندہ ہوں اور اس کے اوپر وہ شعبے والے چل رہے ہوں، ہمارے گھروں کا ماحول، ہماری آبادیوں کا ماحول، ہماری مساجد کے اندر اور ہمارے عوام میں اور خواص میں اور ہمارے عورتوں میں اور مردوں میں جب اللہ رب العزت کی کے احکامات کی پابندی ہوگی تو یہ ہمارے لیے اس کی زمین بھی جنت بن جائے گی، برکتیں عام ہوں گی، رحمتیں آسمانوں سے برسیں گی اور آپس میں جوڑ ہوگا، الفتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی اور دوستوں آرام اور آسائش والی زندگی اللہ رب العزت دنیا میں نصیب کر دیں گے۔ اور جب دنیا سے ہم کوچ کر کے آگے چلتے چلے جائیں گے تو ان ایسی خوشیاں اللہ دکھائیں گے نہ کسی ذہن میں کسی کی سوچ میں آئی، نہ کسی کے دماغ میں آئی، نہ دل پر ان کا کسی کا گمان بھی گزرا۔ دوستو بھائیو، بار بار اس بات کے لیے اس عظیم اور بڑی بات کے لیے بار بار ہم کو جمع کیا جاتا ہے اور ہم جمع ہوتے ہیں کہ یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، عارضی جگہ ہے، رہ جانے والی چیز ہے، جس کی کوئی چیز بھی آدمی سے جو ہے نا مربت نہیں کرتی، بلکہ چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے، ہر آدمی کو خود کا اپنا جسم اس ناخن سے لے کر سر کے بال تک یہ خود انسان کے لیے ایک عبرت کی جگہ ہے۔ اب خود تو سوچیں، بچپن میں ہمارا کیا حال تھا، ہم کیسے تھے، لڑکپن آگے اس میں ہم کیسے تھے، پھر نوجوان اس میں ہمارے کیا جذبات اور ہم کیسے تھے، کیا چیزیں پسند، کیا کچھ ہو رہا تھا، پھر جب جوان ہوئے کچھ ذمہ داریاں آ گئی ہمارے اوپر، اب اس میں بھی ہمارا کیا حال ہوا، پھر وہ دور بھی گزر گیا، پھر ادھیڑ عمر آ گئی، آہستہ آہستہ ہمارے اعضاء و جوارے نے اور فکر اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور میری یادداشت میں بھی کمزوری آ گئی، جو چیز جہاں رکھ لیتا ہوں پھر مجھے یاد بھی نہیں کہاں ہے، کدھر چلی، ایسی ساری چیزیں اور ہر جوڑ جواب دینے لگتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے دوستوں بھائیوں، پھر اس دنیا سے بھی ایسے نکال دیے جاتے ہیں اور جانا کہاں ہوتا ہے، ایسی جگہ جو زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا ہے، نیچے مٹی دائیں بائیں سرانے باندھی، اوپر پتھر، اوپر پھر اور مٹی ڈال کے اور ہمیں دبا کے واپس چلے آتے ہیں۔ کس آدمی کو جو اپنے لباس پر ذرا مٹی بھی نہیں برداشت کر سک رہا تھا، جس کے پلنگ تھے، متھیریاں تھی، تکیے تھے، سرانے تھے، خدمتگار تھے، جس کے لیے گاڑیاں تھی، آج کون ہے؟ آج کون دل میں لانے کے لیے آ رہا ہے اس قبر میں، قبر کی وحشت کے اندر؟ تو بھائیوں دوستوں بزرگوں، قبر کے اندر وحشت دور کرنے کے لیے اور قبر کے اندر جنت کا باغ بن جائے اور قبر کے اندر جنت کی طرف سے دروازے کھل جائیں، وہاں کے خوشبوؤں کے جھونکے آنے لگے اور وہاں پر آرام اور راحت کوئی جنت کی، جیسے آپ کا ارشاد ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ اب اس بات پر ہمارا یقین آ جائے، اگر یقین آ گیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ حق اور سچ ہے، تو ہم کون سا رستہ اختیار کریں گے قبر میں جانے سے پہلے؟ آیا وہ رستہ جو قبر کے اندر آگ ہے اور سانپ ہے اور بچھو ہے، جیسے ایک بزرگ کا مطالعہ فرماتے تھے اپنے بیان میں، عام طور پر ان کی نقل بھی لوگ بیان کہتے ہیں، فرماتے مرتے ہی 99 آئندہ ہے اس کے اوپر چھوڑ دیے جائیں، مرتے ہی، تو پھر یہ راستہ ہی پھر اندر بچھو اور آگ، قبر کے اندر آگ جلا دی جائے گی اور قبر اس کے اوپر یوں آ جائے گی ایک طرف سے دوسرا، اور جیسے بدن کے اندر کی پسلیاں ایک طرف کی دوسرے میں چلی جائے۔ دوستوں بزرگوں، یہ حق آئے، مگر افسوس، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ بات سنتے تو ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا اثر ہم لیتے نہیں ہیں دل کو، وہی کہ وہی ہم ہوتے ہیں، وہی ہماری زندگی ہوتی ہے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی کوششوں اور ان کے مجاہدوں اور ان کی تکلیفوں کی وجہ سے ایسا عمومی ایک راستہ اللہ نے بنا دیا جو ہم اور آپ اس میں چل رہے ہیں، ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ ہم سے چلوں کے مطالبے ہیں، 4 مہینوں کے مطالبے ہیں، 6 روزوں کے مطالبے ہیں، مقامی کام کے مطالبے ہیں،
یہ ساری وہ کڑیاں ہیں وہ زنجیر کی کہ جس کے اوپر ہم اس کے ساتھ لگ کر چلیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کامیابیوں تک پہنچا دیں گے آسانی کے ساتھ جو اللہ نے وعدے نیک اعمال پر فرمائے ہیں. پیارے دوستوں اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے دینے میں, بالکل کمی نہیں ہے. اب آپ خود کو اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہم جتنے سارے لوگ اس جگہوں میں بیٹھے کیا اندازے کتنے ہزار لوگ ہوں گے. اب ان سب کے لیے جنتیں ہیں. اللہ ہم کو وہاں پہنچا دے آمین کے لوگ. یہ جنتیں ہمارے لیے اور جنتوں کے محلات ہیں. ہر کتنے محلات اور کتنے درخت ہیں وہاں پر, اور ہر درخت سونے کا, چاندی کی ٹہنیاں اور یاقوت کے پتے اور نور کے پھل. اللہ اکبر. ایک ایک پھل آدمی کھاتا رہے, جب دوسری بار اس کو کھائے گا دوسرا مزہ آئے گا, تیسری بار کھائے گا ہاتھ میں تیسرا مزہ آئے گا, حیران ہو جائے گا. 70 جوڑے اوپر پہنے ہوئے, ہر ایک قلم شدہ, ہر ایک سے خوشبو شدہ, ایسی اللہ پاک زندگیاں دے. پینے کے لیے گلاسوں میں دودھ نہیں ہے, نہریں بہ رہی ہے دودھ کی, شراب کی, شہد کی, اور جانا آنا نہیں پڑتا. یوں غلام کو اشارہ کیا, جام شراب کا بھرا ہوا سامنے کھڑا ہے, اور وہ کیسا غلام ہے, اس کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن, اس کے اوپر تاج سورج سے زیادہ روشن رکھا ہوا, اور ستاروں سے زیادہ روشن موتیوں کی طرح. اس کے گلوں میں موتیوں اور ہیرو جواہرات کے اور موتیوں کے ہار ہیں, اور اس کے بازوؤں کے اوپر کنگن سونے کے پہنے ہوئے. یا دنیا کا سونا نہیں وہاں کا. جب وہ اٹھ کھڑا ہوگا آداب بجا لا کے پیالہ شراب کا, وہ جب سامنے پیش کرے گا اس سے لہریں, اس پیالے سے لہریں اٹھے گی جو ہواؤں میں چلتی ہوئی نظر آئے گی, اور خوشبو سے وہ مجلس مہک اٹھے گی. دوستوں بھائیوں بزرگوں, دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں. چیز ہاتھ میں آتی ہے کبھی نہیں بھی آتی, خواب کا سا دیکھ رہے ہیں, خواب سے بیدار ہو جاتا ہے آدمی, کچھ بھی باقی نہیں ہوتا. اسی طرح ہماری دنیا کی زندگی کا یہ عالم ہے. تو ہم یقین اگر کر لیں گے, اسی لیے ہم کو جمع کر کے بار بار یہ بات سامنے لائی جاتی ہے کہ دھوکے میں نہ پھنس رہے ہیں. اور ہمیں خبر بھی نہ, دیکھو دنیا کا وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایک دم سے قبر کا کنارہ آ جائے تو پھر کیا کریں گے, پیچھے تو ہٹنے کے نہیں. ہمیں پتہ نہیں. جیسے مثال کے طور پر آج کا دن ہی لے لیں, میں اور آپ سب جہاں بیٹھے ہوئے سوچ لیں تو غور کر لیں کہ یہ آج کا دن میرے اوپر کیسے گزرا. میں اگر سوچوں صبح فجر کے بعد میں نے کیا کیا, کس سے کیا بات کی, کیا کھانا کھایا, کیا پیا, کیا ہوا, تو اکثر چیزیں بھول میں آ جائیں گی کیا ہوا تھا, کیسے ہوا. اور اگر کل کو بھی ساتھ بھائی کل میں نے کیا کیا تھا تو سارا بھول بات, پچھلے مہینے کیا کیا تھا, پچھلے سال کیا کیا تھا, اور پچھلے 70 سال میرے اوپر جو گزرے وہ کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے وہ یوں آئے اور یوں چلے گئے, پتہ بھی نہیں چلتا. جب یہ گزرا ہوا زمانہ اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا, تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں اور دوستوں, تو ہمارا آنے والا وقت ہمارے اوپر کیا کہے, وہ بھی ایسے ہی گزر جائے. تو اس وقت سے آنے سے پہلے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ہمارے اوپر کوئی نبی کوئی تشریف نہیں لائیں گے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے. اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محنت کی یہ دولت عطا فرمائی. آپ نے اپنے صحابہ کے اوپر, صحابہ کرام نے مل کر پورے عالم کے اوپر ایسی محنت فرمائی کہ وہ دین آج مجھے اور میرے اور آپ تک پہنچ گیا. اور بہن ہی اسی طریقے سے یہ مبارک محنت, جس محنت کے ذریعے سے بھائی دوستوں بزرگوں عالم انسانیت کے دل ہدایت ان کے اندر آتی ہے, اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور انسان اللہ کے حکم پر چلنے والے بنتے ہیں. تو وہ مبارک محنت ہمارے آپ کے اوپر بھی چھوڑ دی. ہم ذرا خود یہ مجمع جو ہمارے پاس سب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر جو عام مجمع چل رہا ہے اس میں اور اس میں اگر غور فکر کریں گے تو نمایاں فرق نظر آتا ہے. چہروں پر معمولی چلتے مقامی تھوڑا گش بھی کر لیا, کچھ تعلیم کے حلقے میں بھی بیٹھ گئے, مہینہ پورا روزے میں بھی نکل گئے, روزے بھی وہ ایسا کیسا حضور فرمانے بھائی 72 گھنٹے کا روزہ لگا, اس میں بھی ہم سے کمیاں ہو جاتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں جن میں کمی باقی. اگر بہن ہی اسی طریقے سے جیسے حضرات فرماتے ہیں ہماری تعلیم کا حلقہ بھی کسی غم و فکر والا ہو, آخرت کا غم لیا ہوا ہو, اور دین کے مٹنے کا درد ہمارے اندر موجود ہو, اور دین کے اندر کامیابی کا پکا یقین ہو, اور دین کے بغیر دنیا آخرت دونوں جہانوں کی
ناکامیابیوں کا یقین، اس یقین کے ساتھ جب ہم گشتیں کریں گے، سے روزے لگائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہماری اندر کی کیفیت بدلی ہوگی۔ بے شک دکاندار ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کے غم میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ویسے بچے کا غم، بیوی کا غم، وہ گھر میں بیمار ہے، اس کی شادی کرنی، اس کا مکان بنانا ہے، اس کو نوکری دلانی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ لا علاج مریض بن کر گھر میں پڑا ہوا ہے، ان چیزوں کے اندر اور ڈھیر ان کے اندر دوستوں اگر ایک اللہ پر یقین ہوگا کہ یہ سب فیصلے اچھائی کے یا برائی کے، سختی یا نرمی کے، خوشی کے یا غم کے، یہ سب فیصلے میرے اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی حکمت کے خلاف ہے۔ ہر فیصلے کے اندر اس بندے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے حکمتیں موجود ہیں، لیکن ہم ان کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے، چیزوں کی کمی اور زیادتیوں کے اوپر معمول کر دیتے۔ میرے پاس روپے نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میں اس لیے پریشان۔ ایسے بادشاہوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو تخت طاووس پر بیٹھ کر ایسے افسوس اور ارمان کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ یہ چیزیں ان کو کچھ بھی کام نہیں آ سکی، یہاں تک کہ بعضوں کی قبریں بھی یہاں نہیں بنی، اس کے لیے افسوس کرتے رہے۔ اتنے بڑے، جس کو بر صغیر کہتے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ کی قبر کہیں اور بنی ہوئی، افسوس کرتے ہوئے ارمان کرتے ہوئے دنیا جس کے ہاتھ سے چلا۔ بھائیو، دنیا کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جن کا ہم سہارا لے سکیں، جن سے ہم دنیا کی کوئی چیز حاصل کر سکیں منفیت کی، یا کسی پریشانی سے بچ سکیں۔ پریشانیوں سے بچانے والے اور منفیت نفع دینے والے صرف ایک اللہ ہے، اور کب دیتے ہیں؟ جب بندہ اس کے حکموں پر چلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں پر چلے تو اللہ پاک اس کو دیتے ہیں۔ اس سے بھی تیزی کا معاملہ، جلدی اللہ کے اوامر آ جائیں، جلدی میرے غم چھٹ جائیں، جلدی مجھے خوشیاں حاصل ہو جائیں، اس کے لیے اللہ پاک نے اور یہ سبب آگے کر دیا ہے کہ دین کی محنت کو اختیار کر لو، اس دعوت اور تبلیغ والے کام کے اندر لگ جاؤ، اور کام کے تقاضے پورا کرتے وقت اپنی دنیا کی چیزوں کا خیال نہ کرو کہ یہ کم ہو جائیں گی یا یہ زیادہ ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان چیزوں کے اندر نکالا گیا۔ جنگ تبوک میں کیا ہوا کہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب تبوک کی طرف ان کو نکالا گیا تو وہ ایسا وقت تھا کہ باغات بالکل پک کر تیار کھڑے، اور اب ان سے فصل نکالنا ہے، اتارنا ہے۔ ایسے وقت میں تبوک کی طرف جانا ہوا، اور حال ایسا تھا گرمی کا کہ گرمی انتہائی زوروں پر تھی، تپتی ہوئی دھوپ ہوتی تھی، اور یہ جو کفار لوگ ہوتے تھے، منافقین اور یہ یہودی اور نصرانی، یہ لوگ کہتے تھے کہ اس گرمی میں کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ فرماتے اس گرمی میں نہ نکلو۔ تو یہ جواب دیتے اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک میں آیا کہ ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے، کہ روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اس روزی کو چھوڑ کر رزاق کے پاس جا رہے ہیں، روزی اس کے ہاتھ میں، ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اس پر جمے، حکم کو پورا کیا، جب گئے نکلے اور جب واپس آئے اللہ پاک نے ان کو کامیاب واپس کیا، اور یہ سارا پھلوں کے اندر بھی وہ برکت دیکھی کہ جن کے جو قرضے تھے وہ بھی سب اتر گئے، اللہ پاک نے فراوانی عام کر دی۔ یہ کب؟ جب اللہ کے حکموں پر جمے اور چلے۔ تو بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ واقعات ہمارے لیے ہیں، ہم اپنی پریشانیوں کو نہ سوچیں، ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہمارے ساتھ ہے، ان کو جاننے والا ہمارے ساتھ ہے، میرے دل کے اندر کی کیفیت کو بھی وہ جانتا ہے۔ کہتے ہیں قرآن شریف میں آتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس سے اور قریب کون ہو سکتا ہے؟ بعض تو کہتے ہیں انسان کے دل پر جو خیالات گزرتے اللہ کے علم میں، اور بعض یوں فرماتے کہ خیالات گزرنے سے پہلے بھی اللہ کو علم ہوتا ہے کہ کیا خیال گزرے۔ ایسا خبیر اور علیم ہمارے اللہ، اور ایسی محبت کرنے والے ہمارے اللہ، جو اپنی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کریں۔ ہم کو کب پریشان دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم پریشانی اس وقت آتی ہے کہ جب وہ اس اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اس کے بلاوے میں اس کے حکموں کے اندر کوتاہیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں،
تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب ساری انسانیت اگر ماننے والی بن جائے، ایک آدمی بھی نافرمان نہ ہو، تمام انسان فرشتوں کی طرح نیک ہو جائیں، کوئی ایک بھی گناہ نہ کرنے والا ہوگا، تو آپ بتاؤ کہ اللہ پاک کی بڑائی اور اس کے ملک اور مملکت میں کیا بڑائی آ جائے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو ہے ہی ایسے۔ اور اگر ساری مخلوق اللہ رب العزت کی نافرمان بن گئی تو اللہ پاک کی بڑائی میں، اس کی مملکت میں، اس کی ربوبیت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو کیوں؟ تو وہ ہمارے لیے یہ ساری چیز ہے۔ حکم کا ماننا بھی ہماری منفعت ہے، اور حکم ادھوریاں کرنا اور حکم سے روگردانی کر لینا اور اللہ پاک کی نافرمانی، تو اس میں ہمارے لیے ہی دنیا آخرت کی مصیبت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنی طرف سے احوال کو بھیج کر انسانوں کی تربیتیں کرتے ہیں کہ اس طرح سے نہ کرو، اس طرح کرو، دیکھ لیا تم نے مجھے ناراض کیا، یہ چیزیں پیدا ہو گئی، اور اگر توبہ پڑھ لو، توبہ کر لو اور معافیاں مانگ لو، حکم پر آ جاؤ، ایک دم سے یہ چیزیں چڑھ جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے سامنے کسی بھی چیز کو، مشکل کو حل کرنے کے لیے پہلے سے کوئی ساز و سامان یا بنائے وہ کوئی مجموعہ یہ نہیں ہوتا، اس کا عمل ہر چیز پر چلتا ہے، ہر چیز کو حکم آیا وہ چیز ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل ان کے ساتھ، اور وہ مصر سے نکل کھڑے ہو گئے، جیسے کہ قوم راتوں رات نکل گئی، اور بادشاہ وقت جو نمرود تھا اس کو پتہ چلا وہ دشمن تھا، اسی کی اذیتوں، اسی کی تکالیف اور اس کی طرف آئی ہوئی مصیبت اور بلاؤں سے وہ نکلے تھے، بہت ظلم اٹھائے رکھتا تھا، ان کے بچوں کو ان کے گود سے چھین کر پکڑ کے ذبح کر دیتا تھا، ان کے نوجوانوں کو بے عزت کرتا تھا، اور طرح طرح کی پریشانیاں، جن پر بگار لیتا تھا۔ بگار اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں ملے گا تم کو، سارا دن کام کرتے رہو، کھانا بھی اپنا کھاؤ، پینا بھی اپنا پیو، اور سارا دن، اور اس وقت دن میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اجرت مزدوری، اور صبح سویرے پھر کام پہ آنا پڑے گا۔ ان تکالیف اور مصیبتوں میں وہ زندگیاں گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ نبی علیہ السلام کو ان کے لیے بھیجا اور ان میں بات چلائی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان گئے، جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے وہ ویسے ویسے کرتے تھے۔ جب اچھا خاصا ہونے لگا اور وہ اللہ کو ایک طرف فرعون کو دعوت دیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسری طرف قوم میں اپنی بات چلاتے تھے، فرعون ہر بات پر انکار کرتا تھا اور بات کو نہیں مانتا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈراتے تھے کہ دیکھ جس کرسی کا ہاتھ لگائے ہوئے بیٹھے ہو، جن فوجوں کا غرہ ہے اور جن مال و مملکت کے تمہیں دھوکہ لگا ہوا ہے، عنقریب وہ آنے والا ہے اور تم اس سے نکل جاؤ گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رحم فرما کر کہ پھر بھی تو بندہ اللہ کا ہے، اللہ نے تجھے بنایا، اللہ ہی نے تجھے مال دولت دنیا حکومت بادشاہیاں دی، اور وہ یہ اللہ چاہتا ہے اس حال میں بھی تو اگر توبہ کر لے گا اور تو معافی مانگ لے گا، اللہ کے حکم پر چلنے لگ جائے گا، اور تو اپنے قوم کو بھی اپنے ساتھ لے کر اللہ سے معافیاں اور یہ چلنے لگے گا، تو یہاں بھی تیرے مزے اور آخرت میں بھی جنت کے مزے ملے گے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر تیرے لیے آگے کی یہ ساری چیزیں، موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دیتے تھے۔ پھر کبھی کبھی ان پر عذاب بھی آ جاتا تھا، کبھی چوہوں کا، کبھی مینڈک کا، کبھی خون کا، کبھی ٹڈیاں جل بھیج دیتے، ان کی فصلوں کو چاٹ لیتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے آپ دعا کرو ہم اب مانیں گے اللہ سے، لیکن پھر وہ منکر ہو جاتے، نہیں مانتے اللہ، یہاں تک کہ پھر بنی اسرائیل قوم کے اوپر مظالم یہ ساری چیزیں، اور بنی اسرائیل قوم تو ماننے والی بن گئی اور یہ ظلموں کو برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، جب آپ نہیں آئے تھے ہمارے اوپر ایسے ہی مظالم چل رہے تھے، ہم ان ظلموں کو برداشت کرتے چلے گئے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اب جب تو آ گئے ہمارے اندر اللہ کا نبی اللہ کی رحمت بن کر آ گئے، اور آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے سارے حکموں پر چلنے والے ہیں، اور یہ فرعون اسی طریقے سے ہمارے اوپر ظالم جمع ہوا بیٹھا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام یہ کب تک ایسے ہوگا؟ آپ اپنے اللہ سے فرما دیں کہ اس ظالم کے ظلم سے ہم کو چھٹکارا دے۔
انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے التجا کی، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرما لیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قوم کو جمع کرو، پھر ان کو راتوں رات اس مصر سے نکال دو، چلے جاؤ۔ تو ان کے حکموں کے، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو جمع کیا، راتوں رات نکل گئے اور نکل گئے۔ جب اگلے دن صبح اٹھنا ہوا اس قوم کا، بادشاہوں کا، یہ جو نمرود تھا اس کا، اس کے لوگ تھے، فوجیں تھی، جب یہ اٹھا دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، کس کو کام کا کہیں، کس سے پانی بھروائیں، کس سے کام کروائیں، کس سے کھیت میں، کس سے دکان پہ بیٹھ، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تو سارے چلے گئے، نکل گئے۔ پھر ان کو پتا چلا یہ کیا ہو گیا، وہ تو نکل کے چلے گئے۔ تو بھائی تیار ہو جاؤ، فوجیں لے کے ان کو اسلحہ وغیرہ پہنا کے گھوڑوں پر سوار کر کے اوپر ان کو دوڑا دیا گھوڑوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل جب جا رہے تھے ان کو راستہ بھول گیا، اور راستہ جو تھا جب وہ آگے نکل گئے تو بہت بڑا دریا تھا، اس کے کنارے تک پہنچ گئے۔ اب اسی سوچ و فکر میں تھے کہ کیا صورت ایسی ہو جس سے ہماری اور ہم سب پورے قوم پار نکل جائے، کوئی ایسا بندوبست ہو، کوئی ایسی چیز ہو۔ اسی سوچ اور اسی اسنا میں کسی سے فرعون کا لشکر پہنچا ہے اور انہوں نے زبردست طریقے سے للکارا کہ بچ کے کہاں جاؤ۔ اب قوم نے جب دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف مڑ کے کہا، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم پورے 2 چکیوں کے پاٹ کے اندر آ گئے۔ سامنے ایک بہت بڑا دریا کاٹے مار رہا اور پیچھے فرعون للکار رہا اور گھوڑوں پر سوار اسلحہ اس کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اس کے حکم پر نکلا ہوں، اس نے مجھے نکلنے کا آپ کے ساتھ حکم دیا ہے، اس حکم کے اوپر میں نکلا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ امر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ اپنے یہ جو آسا ہے تمہارے ہاتھ میں، اس کو سمندر کے اندر مارو۔ تو وہ دریا کے اوپر جب وہ آسا مارا تو اسے 12 نسل مارا، ایک جگہ تھا، 12 بڑی بڑی شاخیں، پانی ایسا یوں کھڑا ہو گیا دیواریں بن کر، اور دریا کے اندر رستے خشک، اور 12 قبیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو، وہ اس کے اندر سے ہر قبیلہ اپنا راستہ لیا اور ان کے اندر ہوتے ہوئے سے دیکھتے دیکھتے وہ باہر نکل گیا۔ فرعون اور اس کے فوج ہکے بکے رہ گئے، یہ کیا ہوا، ڈر بھی رہے تھے، پریشان بھی ہو رہے تھے۔ لیکن اس کی قوم نے فرعون سے کہا، اور ان کے جو پار پیٹ پہ اٹھنے والے لوگ تھے اور ان کے جو وزراء وغیرہ، تو ان سے کہا کہ بھائی یہ راستے دیکھو، تیرا یہ نعرہ تھا، یہ ملک مصر میرا ہے، اس کے اندر چلنے والی نہریں میری ہیں، اور میں خدا ہوں، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور یہ میرے حکم سے سارا نظام چل رہا ہے، تو یہ تیرے حکم سے تیرے لیے ہوا۔ تو یہاں کے پریشان کھڑا ہو گیا تو سمندر نے تیرے لیے راستے دے دیے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ایسا وہ ہوگا۔ تو مجھے سمندر نے، چونکہ یہ پہلے سے تو وہ نکل گئے، آپ پیچھے تو آپ کے نمبر ہے، آپ بھی تقریب لے جائیں اندر ذرا، آج معلوم ہو جائے گا کیا حال ہے۔ تو جناب وہ قوم تو ساری موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے فضل اس کے احسان سے وہ صحیح سلامت ایک ذرہ برابر کو آنچ بھی نہیں آئی، پوری کی پوری اس کنارے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ جو لوگ تھے دشمن، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے اور دنیا میں غرواتے پھرتے تھے، اور ان کو حکومت کا غرہ تھا اور ان کو اپنی فوجوں کے اوپر وہ کیا تکبر تھا، اپنے اسلحوں کو دیکھ رہے تھے اور اللہ کی پرواہ بھی نہیں کر رہے تھے۔ اتنے بڑے اللہ نے ہمارے اوپر 7 آسمان ہمارے اوپر چھت بنا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اتنے اللہ نے ہمارے اوپر سورج چاند کا نظام چلایا ہوا ہے، ہوائیں چل رہی ہے، پانی آ رہا ہے، ہم کھا رہے پی رہے سو رہے بس رہے، اندھیرے ہمارے لیے، روشنیاں ہمارے لیے، زمین ہمارے لیے، ساری فضائیں ہمارے اس میں چل رہی ہیں۔ اس ظالموں نے اتنا بڑا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا، ہر قدم اللہ کی نافرمانی پر اٹھایا، اللہ کی ناراضگی پر اٹھایا۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ دیکھو شرک جو ہے اللہ پاک کو بہت زیادہ ناپسند ہے، ان شرک ظلم عظیم کا اللہ پاک ہے۔ شرک تو یہ وہ شرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی درخت کا پوجا کرے، کسی پتھر کا کرے، کسی سانپ کا کرے، کسی جانور کا، کسی ہاتھی کا، کسی بھی چیز کا، سورج کا پوجا کرے، چاند کی کرے، ان چیزوں کی پوجا کرے، یہ ایک تو یہ مشرک ہے۔ اور یہ ظالم بدبخت ایسا مشرک تھا
توبہ توبہ، یہ کہتا تھا میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں ہوں، اس کا نعرہ یہ تھا، اور اچھی نہیں میں آئی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی پھر اس کو ایسا کر کے دکھایا۔ تو پھر وہ کیا ہوا کہ قوم نے کہا یہ سب تیرے لیے، اندر آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ تو جب وہ اس نے حرکت کی اندر چلا گیا تو ساری قوم نے بھی اس کے اتباع میں سارے اندر اور دراستوں کے درمیان ہو گئے اچھے طریقے سے، اچھے مزے سے۔ تو جب سارے اندر آ گئے تو دوستوں بزرگوں، اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، اللہ کو راضی رکھنے والے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ایسے بچا دیا جن کے ساتھ اللہ نہیں تھا، فوجیں ان کے ساتھ تھی، تخت ان کے ساتھ تھا، عوام ان کے ساتھ تھی، زمین کے خزانے ان کے پاس تھے، ساری چیزیں، ایک ذات نہیں تھی جو اللہ کی نہیں تھی۔ تو سب نے ان کو پانی کے اندر ایسا ڈوبتے ہوئے دیکھا جیسا ہنڈیا کے اندر تیز جوش چل رہا ہو اور کوئی دانے اس ہنڈیا کے پانی میں ہوں، جیسے جوش کی وجہ سے ابلتے ہوئے پانی کبھی اور دانے کبھی اوپر آتے ہیں کبھی نیچے، اس ظالم اور بدبخت ان کو بچانے والا ایک ہی ذات تھی اللہ کی، اور اس کو انہوں نے نہیں مانا تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ نہ ان کے اوپر آسمان رویا، نہ ان کے اوپر زمین روئی، اور مر گئے بدبخت اوپر نیچے ہوتے ہوئے۔ ایک چیز لطیفے کسی اور بھی ہے، یہ بھی سن لو، یہ بھی ایک بات ہے، اگر غور کریں گے تو بات پتہ چل جائے۔ فرعون جو تھا اس نے اتنے سال ان بنی اسرائیل پر ان کی پشتوں کے اوپر اس نے ایسے مظالم ڈھائے ہیں تو ان کے دلوں کے اوپر وہ چھایا ہوا تھا۔ اگرچہ بنی اسرائیل سارے پار ہو گئے اور فرعون کی ساری قوم اور ممالک اس کے وہ غرق ہو گئی، لیکن وہ اتنا دلوں پر دھاگ بن کے بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں، یہ تو نہیں مر سکتا، یہ کہیں زندہ ہوگا، یہ بھی زندہ ہوگا، کہیں نہ کہیں ہوگا، اور آگے جا کے پیچھے سے دوڑ کے آ جائے۔ میں ایک کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے آگے کا غم بھی دلوں سے اس طرح نکالا کہ ایک موج آئی، لہر آئی، اور اٹھا کے اس کی لاش کو قدموں میں گرا دی، یہ مرا پڑا ہے، یہ بدبخت مر گیا ہے، یہ زمینوں کا غرہ ہے، چیزوں کا غرہ ہے، ملک مال کا غرہ، حکومتوں کا، فوجوں، اللہ کو ساتھ نہیں لیا، اللہ نے یہ کام کر دیا۔ تو دوستوں بھائیوں بزرگوں، بس یہ باتیں ہم کو اس بات پر لے کے دیکھو، ایک اللہ کو لینا آسان ہے، ایک اللہ کو ساتھ لینا آسان ہے۔ ماں کو راضی کرنا جو انتہائی طور پر اپنے بیٹے کے لیے رحمت ہے، سراپا ماں رحمت بن رہی ہے، اور اس کو راضی کرنا تھوڑا مشکل ہے، وقت لگتا ہے، اپنے والد کو راضی کرنا مشکل ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، اور اپنے بڑے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو، یہ سب، لیکن ایک بندہ اور اس کا رب، جب بندہ اپنے رب کو راضی کرے تو اتنی دیر نہیں لگتی۔ اور فرماتے ہیں میرے بندے تو زمین سے لے کر اگر آسمان تک گناہوں سے اس خلا کو بھر دے اور مجھ سے ایک دفعہ کہہ رہے اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، تو اتنی دیر بھی نہیں لگے گی اس تم کو معاف کرنے کے لیے، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک تیرے سارے گناہوں کو ختم کر دینا، مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اتنا اللہ اپنے بندوں کو، دوستوں بزرگوں بھائیوں چاہتا ہے، اتنا اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ تو ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی تہیا کر لیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں، اپنی ذات سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، علاقے والوں کے ساتھ مل کر بھی، مساجد و تمام دنیا کے انسانوں، اے لوگوں آؤ مل کر سب اللہ کو راضی کریں۔ اللہ اتنے مہربان، ایک چھوٹی چیز میں برکت ڈال کے ہمارے لیے، جب اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے برکتوں رحمتوں والے فیصلے ہوں گے، اور گھر گھر میں ہم برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اولاد میں محبت، گھر والوں میں محبت، ایک دوسرے میں چاہ، چیزوں میں فراوانی۔ مثال کے طور پر پیسے جیب میں تو رکھیں گے، رکھے ہوئے رہیں گے، سارے کام چلتے چلے جائیں گے، کام چلتے چلے جائیں گے، پوری اس طرح کی ہو۔ بے برکتی ایک کام ہے چھوٹا سا ہے، اس کے لیے پونجی جمع کی، اس کام کو کرنا ہے، اور اس کام کو کرنا شروع کیا، بے برکتی ایسی سارے پیسے ختم، کام باقی۔ اور برکت اس کا نام ہے، کام شروع کیا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا،
اللہ نے ارادہ اللہ کا نام لے کے شروع کیا, کام پورا ہو گیا, پیسہ ایک بھی خرچ. یہ اللہ کا نظام ہے دنیا میں, اللہ کا تکوینی نظام. ایک آدمی دکاندار دکان پر بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ یہ میں محنت کرتا ہوں, میری محنت کی وجہ سے دکان چل رہی ہے, لیکن اس کو یہ بھی خبر ہونی چاہیے کہ دکان پر تو میں بیٹھتا ہوں, اور کس کے دل میں اللہ بات ڈالتے ہیں میرا خریدار آگاہ سے بن کے آتا ہے. دکان جس علاقے میں ہے, دور کسی علاقے سے ایک آدمی اٹھتا ہے, اس کو کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی, سیدھے اس کے دکان پر آتا ہے اور اس کی چیز پسند میں آ جاتی, وہ خرید کے چلا جاتا ہے. دکاندار کہتے ہیں یہ میں نے کیا, اللہ پاک نے کیا کیا. زمیندار زمین میں بیج بکھیر دیتا ہے, اور وہ بیج کوپل بن کے اٹھتا ہے اوپر, اور اس سے پودا بنتا ہے, پھر اس سے دانے لگتے ہیں. ایک بیج, ایک دانہ گندم کا ڈالا, اس سے 7 کونپلیں نکلی, 7 کونپلوں میں 7 بالے آئے, ہر بالے میں 100 دانہ, تو 700 دانے 101 دانے کے بدلے 7 من گندم بجائی تھی, 700 من گندم اللہ گھر میں ڈھیر کرا. اللہ ایسا کام کیا. پھر وہ ذمہ دار یہ میں نے کیا. ایک دانے بھی مل کے, کچھ سارے مل کے بنا, چاول کا دانہ, گندم کا دانہ, جو کا دانہ کوئی بنا سکتا. ارے بھائی دوستوں بزرگوں, پر اب اللہ کے ہو جانے پہ سارا کام آتا. مشکل یہاں پر آ کے پھنستی ہے, یہاں پہ مشکل آ کے پھنستی ہے. اللہ رب ہمارے آپس کے جوڑ میں ایسی, جو ہم ایک دوسرے کی خیر خائی کہتے ہیں نا, الخلق و عیال اللہ, یہ مخلوق ساری اللہ کی عیال ہے. جو اس مخلوق کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا اور اس کو سہولت پہنچانے کی کوشش کرے گا اور اس کو اس کے فائدے میں ہوگا, اللہ رب کو یہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے. ہر چیز میں برکت اس کے ہوگی. تو دوستوں یہ برکتوں کو حاصل کرنے کے اپنے بنے مقابل کو, جس سے ہمارا معاملہ چل رہا ہے, خرید فروخت کا چل رہا ہو, شادی بیاہ کا چل رہا ہو, پڑوس اور پڑوسی کا چل رہا ہو, بس میں, کار میں, موٹر میں, ہوائی جہاز میں, ایک جگہ بیٹھ کے یہ معاملہ چل رہا ہے, ہماری طرف سے ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ. بلکہ ہم طے کر لیں, جتنے سارے ہیں, اس بات کو طے کر لیں کہ آج کے بعد ہم فرد انسان کے ساتھ ہم خیر کا معاملہ کریں گے, اپنے مال کو دوسرے کے لیے وقت سمجھیں گے. اللہ وہ اس مال کو ختم ہونے نہیں دے گا, اللہ اپنے فضل. اور بھائی سب سے بڑی خیر خائی جو ہے وہ اس وقت انسان جو بے راہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں, اللہ کی طرف سے کسی اور طرف کو جا رہے ہیں, قبر بھولے ہوئے, قیامت بھول گئی, پل صراط کا پتہ بھی نہیں, جنت یاد ہی نہیں, دوزخ کا خوف نہیں, اور اس طرح سے جیسے کچھ چیز ہے ہی نہیں. اس طرح پر دنیا کی زندگیاں گزار رہے ہیں, نہ گھر میں کبھی اولاد سے بات, نہ گھر والوں سے کوئی تذکرہ, نہ دوستوں کے درمیان کوئی ایسی بات خبر آ کر قیامت اللہ کی بڑائی کی, اللہ پاک کے حکموں کی. تو اس طرح سے غافل بن کر دوستوں بڑے نقصان کی بات ہے. تو سب سے بڑی خیر اس میں ہے کہ ہم جو ہمارے حضرات جو دنیا سے تشریف لے گئے, حضرت مولیہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مولانا, سب یہ بزرگ, انہوں نے زندگی پھیل دی, تکلیفیں برداشت کی, اور ایک آسان سا کام ہمارے سامنے وضع کر کے اللہ سے مان کر اللہ سے طے کرا کے رکھ دیا. ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہیں, 27 دن بیٹھے رہے, 3 دن اللہ کو دے دیں کہ سارے بڑے کفار تک کی بات پہنچ جائے, اس پر اللہ کرے گا. اب ہم سے یہ نہیں کہ تم 3 دن جو دکان چلاؤ, 27 دن تبلیغ کرو, تم کام بنے گا, نہیں. 3 دن ہفتے میں 2 گشت کر لو, ایک گشت میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں, کیا تمہارا ہو جائے. اتنی بڑی کامیابی ہاتھ میں آ جا رہی, اللہ راضی ہو جائے. اور 1 سال میں 40 دن نکال لو اس غفلت کی جگہ سے, جن اولاد, بچوں, دکان, کاروبار کی سوچ کے اوپر غفلت ہمارے دلوں پہ چھا گئی. اور تو بھائی اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر سال میں 40 دن اللہ کے راستے میں نکل, ان ہر چیزوں میں سے نکل کر مسجدوں کے ماحول میں تعلیم کے حلقے اور جناب مشورے اور مذاکرے اور 2 کی جوڑیاں بن کر محلے اطراف میں ہر ایک سے ملاقاتیں, ہر دکاندار, ہر ریڑھی والا, ہر رکشے والا, ہر ساتھی, ہر مزدور, سب کے سامنے بیٹھ کر اللہ ایک ہے, اللہ سے ہوتا, اللہ کے بغیر کس سے نہیں ہوتا, کر لو راضی اللہ کو, مل جائے گی دنیا میں اور آخرت.
نہ چھوڑو اس اللہ کو، ورنہ نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں ملنے کی کوئی چیز ہے۔ تو ہر ایک کے اوپر جا کے ایسی محنت کریں گے، راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگیں گے، اور اس طرح پر 40 راتیں ہماری گزر جائیں گی۔ اللہ جواب بس دوست اللہ پاک دیکھو ہمارے پورے سال کے کام کیسے بناتے، ہم کو کیسے کام پہ جماتے، ہمارے شہروں میں کیسے آسانی سے لگتے ہیں، پھر کام کے ساتھ جوڑ کیسے آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے گھروں کا کام، ہماری مساجد کا۔ دوستوں بھائیوں بزرگوں، اسی کے لیے یہ بزرگ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے راستے میں، بات لمبی زیادہ نہیں ہو رہی ہے، بس بات تو خالی غور اور فکر کرنے کی، سوچنے کی بات اور کل گزرنے کی بات۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، سارے کام سوچ غور فکر سے کرنے کے، دماغ کو حاضر رکھنے کے کرنے۔ یہ دعوت تبلیغ والا کام ایسا ہے، آنکھیں بند کر کے کرو، اللہ الٹی کو بھی سیدھی کر دے۔ جن ادھیڑ بن میں تم لگے ہوئے ہو، عمریں کھپا دی، کالی داڑیوں سفید ہو گئی، تمہارے بنائے کچھ بھی نہیں بن رہا، اس اللہ کے سپرد کر کے نکل جاؤ، واپس آ کے دیکھو کیسے بنی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے میرے بندے، تو اگر آپ جس کا مفہوم ہے، اے میرے بندے اگر تو آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لے تو میں تیرے دنیا کے ان غموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا، تجھے میں ان غموں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو ہم ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے دین کے تقاضوں کو دیکھیں۔ دیکھیں ایک طرف تو یہ غم، دکان نہیں چلے گی، کاروبار نہیں ہوگا، یہ غم ہے، ٹھیک ہے آدمی کی محنت ہوئی ہے، مال لگا ہوا ہے، ایک چیز چل رہی ہے، جب اس سے نہیں چھوڑ دے گا تو ظاہر ہے مال کے اندر خرابی آ سکتی ہے، فصل بیکار ہو سکتی ہے، دکان اجاڑ ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ تو دیکھنا چاہیے کہ انسانیت مخلوق خدا بغیر ہدایت کے جہنم کی طرف جا رہی ہے، وہ نقصان زیادہ ہے کہ یہ نقصان۔ اور ہمارے اللہ کے راستے میں یہ چلوں سے روز سے کہ بات بنتے ہوتے ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کفار اب بھی تیار ہیں، یہ تیار ہے ہمارے طرف آنے میں، لیکن ہمارے اعمال کو عمومی طور پر جب دیکھتے ہیں تو وہ بالکل گھبرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اور اگر ہم اپنی عملی زندگی کو پیش کریں گے، عملی زندگیوں کا ایسا ہوا بھی ہے، بڑے بڑے ملک کو چلانے والوں کے پاس حضرات گئے ہیں تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ ایسی قوم ہے جو آپ کر رہے ہیں اس پر چل رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی ایسا کوئی قوم ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جب تمہارا دین ایک قابل عملی چیز نہیں، ہم کسے اس پر آ جاؤ، پہلے اپنے لوگوں کو ان پر یہ دین اوپر چلنے لگے، جب وہ نمونہ بن کر سامنے آئیں گے تو ہم ٹھہر نہیں سکیں گے، رہ نہیں سکیں گے بغیر کلمہ پڑے ہوئے۔ دوستو بھائیو، محنت کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی محنت تھوڑی سی، اثرات اللہ اس کے بہت زیادہ ڈال رہے ہیں، ہمارے اوپر نہیں چھوڑ رہے، ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سک رہے، نہ ہم اپنے آپ کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ وہ تو ایک محنت قربانی کے ساتھ چاہیے، جب وہ محنت قربانی کے ساتھ چلتی رہے گی اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہ ان قربانیوں کے بدلے خدا پاک دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور تمام انسانیت کے دل اللہ رب العزت کے دو انگلیوں کے درمیان گویا کی جیسے ہیں، یوں پلٹ اور پھر گئے اسلام کی طرف۔ ایسا ہوا ہے، پتھروں کے اندر سے آوازیں آئی ہیں، بت جب پجاری کے بت خانے میں گیا، اندر سے بت نے آواز دی پیچھے ہٹ، مسجد والوں کو تلاش کر، مسجدوں کو تلاش کر، اور اب بت ہلاک ہو گئے سارے، اور بتوں کا زمانہ نہیں، مسجد والوں کا زمانہ ہے۔ وہیں سے پیچھے ہٹا، کلمہ پڑا مسلمان، اب اس کو کسی نے دعوت نہیں دی، بت نے سے آواز ہے، مگر یہ چلا رہا ہے جنگل کے اندر، ویرانے کے اندر، اور ایک بھیڑیا آیا، اس نے بکری پہ حملہ کیا، اٹھا کے لے گیا، یہ پیچھے بھاگا، اس نے چھڑا دیا۔ تو وہ دو پیروں پر یوں بیٹھ کر کہتا ہے کتنا ظالم آدمی ہے، میری روزی میرے منہ سے تم نے لے لی۔ وہ حیران، تعجب، ایسے تعجب، یہ درندہ جنگل کا عربی زبان میں مجھ سے صحیح بات عربی زبان میں بات کر رہا ہے، میری زبان میں مجھ سے بات کر رہا ہے جنگل کا درندہ۔ اس نے کہا تعجب میرے اوپر نہ کر، اپنے اوپر کر۔ ایسے وقت میں بھی جب مدینے کے اندر دعوت عام چل رہی ہے، قوم اسلام قبول کر کر کے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور تم ایسے وقت میں بھی بکریوں کی پوچھ پکڑ کر ویرانوں میں پھر رہا ہے، اپنے آپ کو خبردار کر جا، کلمہ پر مسلمان ہو۔ سیدھا مدینہ منورہ آیا، سارا قصہ بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ایسے حالات بن جاتے ہیں۔
دوستوں بھائیوں بزرگوں، لیکن ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے یعنی ایسے ہم بھول گئے ہوئے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں پتا کہ کیا چیز بھول گئے، یہ محنت ہم بھول گئے، یہ دعوت والی مبارک اور عالی محنت، اس کے لیے بھائی کسی کا کچھ بھی نقصان نہیں بلکہ فائدے پر فائدے ہو رہے ہیں۔ کیا فائدے ہو رہے ہیں کہ برکتیں آ رہی ہیں، دل جو لوگ اس وقت پریشان ہیں، اولاد ہماری بات نہیں مانتی، فلانا یہ ہو رہا وہ ہو رہا، یہ سب یہ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے مخلص نہیں ہوں، میں اللہ کے عوامر کی پرواہ نہیں کرتا، اور جب اللہ کا امر آتا ہے تو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں یہ اجڑ نہ جائے، فلاں خراب نہ ہو جائے، پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اس سے ہمارا کام خراب ہو۔ چیزیں تو اللہ کی اطاعت میں، ہر چیز اللہ جیسے گزارش کی گئی چھری کے نیچے بھی اللہ پاک جان کو بچا سکتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے یہ پریشانیاں نہیں رحمت بن کر آئیں گی۔ وہ کسی کا قول، کسی نے کہا کہ جب مجھے نکلنے کو کہا گیا، جب میں نکلنے کا ارادہ کیا اور چیز کو دیکھا ایک کہانی زنجیر تھی، میرے گرد اور اطراف میں پھیلی ہوئی لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، بچوں کا کیا ہوگا، ان کے اسکول کا کیا ہوگا، فلانا بیمار ہے اس کی دوا دارو کا علاج کرنا، اس میں کیا بنے گا، یہ کیا بنے گا، وہ کیا بنے گا، ان چیزوں میں ادھر پریشانیوں میں چل رہا تھا۔ وہ بار بار کہا بھائی نکلو، وقت آ گیا ہے، نکلو، جماعت بن چکی ہے، نکلو۔ تو توکل کر کے جب میں نکلا، جب نکل گیا مڑ کے دیکھا وہ کہانی زنجیریں نہیں تھی، وہ بکری کے جالے تھے جن میں پھنسا ہوا۔ تو ایسا ہم سب بکری کے جالوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری مخلوق اور ساری مخلوق کا بنایا، چاہے جو بھی کچھ اس میں چھوٹی ہیں بڑی ہیں چیزیں ہیں، جو بھی ہیں، نفع کی ہے نقصان کی ہے، یہ سب بیت العنکبوت ہیں، مچھلی یہ مکڑی کے جالے ہیں اور یہ مچھر کے پر ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کا یقین ہٹاؤ دل سے۔ اللہ کا امر بہت بڑی زبردست، ایک سبحان اللہ زبان سے نکلتے ہی جنت میں درخت لگ گیا، 100 برس کا گھوڑا دوڑتا ہے، ساری ختم نہیں ہوتا۔ بتاؤ یہ حقائق ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں، اب ہم نے تہیہ کر لینا، ایک درخواست یہ ہے کہ اب ذرا سا مطالبہ ہونے والا ہے، سارے بھائی ہمارے وہ اخیر تک سب ایک سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کو سن رہے ہیں، اور اس کے ہم محتاج ہیں۔ اس بات کے سننے پر ہماری اللہ دنیا کی زندگی بھی بنا رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، فرشتے متوجہ ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، میرے بندے سب چھوڑ چھاڑ کر یا اس گھر میں آ کے میرے میں بیٹھ گئے اور میری باتوں کو سن رہے ہیں، قیامت قبر آخرت نیکی بدی، میری عظمت قوموں کے احوال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کو توجہ ہے، فرشتے تیار بیٹھے ہیں، دعائیں قبول ہیں۔ دوستوں بزرگوں، اس حد تک اب ہو چکا، اب تھوڑی دیر اور تھوڑی سے بھی تھوڑی دیر اور اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے جم کر بیٹھے رہیں، جب اخیر میں کچھ اعلانات، کچھ ترتیبیں ہیں وہ آپ کی